رسول میں سے ایک عظیم ہستی، ایک جامع الخصائل ہستی، جامع الصفات ہستی، ہر وہ پہلو جو نیک پہلو ہے، ہر وہ تقاضا جو کامل ایمان کا تقاضا ہے، اس ہستی کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور ان کی سیرت کو سمجھنا دراصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے خاندان اور اپنے گھر کی جو تعلیم و تربیت تھی اس کو سمجھنا ہے۔ ان کی اس تربیت کو دیکھنا دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کو سمجھنا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت کو سمجھنا ہے، اور ان کی باتیں، ان کے فرامین، ان کا کردار پڑھ کر سن کر یہ بات بخوبی سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کتنا اونچا خاندان ہے۔ اور انہوں نے محض اس نسبت پر اکتفا نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا، رابطہ تھا کہ پوری امت اس رابطے اور اس تعلق کی وجہ سے اور اس رشتے کی وجہ سے احترام کرتی ہے، انہوں نے صرف اس کو کافی نہیں سمجھا اور گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے اس رشتے کے تقاضوں کو نبھایا ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے نبی کے گھر والے ہیں اور ان کی آل اولاد سے ہیں تو پھر عام امتی سے بڑھ کر انہوں نے اپنا کردار ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ان میں جس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں وہ حضرت امام زین العابدین۔ امام زین العابدین جن کا نام علی تھا، اور بعض مورخین نے، محققین نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ جو شیر خوار بچہ، جو کم عمر 6 ماہ کا بچہ جو میدان کربلا میں جو شہید ہوئے، جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، دراصل علی اصغر امام زین العابدین ہیں، ان کا نام عبداللہ تھا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، امام حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی تھا، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط۔ بہرحال یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے علمی حوالے سے۔ آپ کا نام علی تھا، آپ کے القاب میں 2 لقب مشہور ہیں، نمبر 1 سجاد اور نمبر 2 زین العابدین۔ سجاد یہ لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے سجاد ہے، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں سجاد بولتے ہیں لوگ، ویسے لفظ سجاد ہے، بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ ایک ہے ساجد، اس کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے والا، ایک ہے سجاد، اس کا معنی ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے سجدے کیے ہیں وہ تھوڑے نہیں کیے، جو آپ نے عبادت کی ہے وہ تھوڑی نہیں کی۔ کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت ریاضت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا سنگھار۔ امام زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، صاحبزادے ہیں، امام محمد باقر کے والد گرامی ہیں، اور ائمہ اہل بیت میں 4تھے نمبر پر ہیں، 4تھے امام ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے تقریباً 20-22 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، سن 33 ہجری میں یا سن 38 ہجری میں۔ 58 برس، 2 برس کم، 60 سال آپ نے عمر پائی، اور پہلی صدی ہجری کے آخر میں تقریباً 92 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، تقریباً 23 برس آپ کی عمر تھی، اور آپ اس وقت شدید بخار میں مبتلا تھے۔ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ بخار کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ بیمار زین العابدین، یہ لفظ آپ سنتے بھی رہتے ہیں،
لیکن سچی بات یہ ہے کہ چونکہ میرے اللہ کو منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل، سادات کی نسل، خاندان رسول، آل رسول کا سلسلہ چونکہ امام زین العابدین سے آگے چلنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بخار کے بہانے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اس لیے سادات کا، سیدوں کا، آل رسول کا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کا جو ایک تناسب ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد سے زیادہ ہے۔ امام حسن کی اولاد بھی چل رہی ہے لیکن اس کا تناسب کم ہے، لیکن امام حسین کی جو اولاد چل رہی ہے نا حضرت امام زین العابدین کے آگے پشت سے، اس کا تناسب زیادہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں حسنی سید کم ہیں، حسینی زیادہ ہیں، اور پھر بہت کم ایسے ہیں جو اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کے اعتبار سے حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، جیسے حضور غوث پاک ہیں، وہ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد جن سے ہماری عقیدت و محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، بہرحال آپ کی اولاد نے تا صبح قیامت رہنا ہی رہنا ہے، کیونکہ میرے اللہ کو یہی منظور ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کے تیسرے صاحبزادے جو اولاد میں، بہنوں میں، بھائیوں میں سب سے آخر میں پیدا ہوئے، جن کا نام ابراہیم تھا، 18 مہینے ان کی عمر تھی، جب وہ فوت ہوئے نا تو کافروں نے یہ کہا کہ اب مسلمانوں کے نبی کی نسل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ آخری بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے، 2 بیٹے پہلے فوت ہوئے، یہ تیسرا بھی فوت ہو گیا، تو نسل چلتی ہے اولاد سے، تو اس کی نسل اب ختم ہو چکی۔ اس طرح کی انہوں نے گستاخانہ بات کی، تو قرآن مجید کی 108ویں سورت سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھتے رہیں، قربانی دیتے رہیں۔ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ تیری نسل ختم ہوگی، نسل دراصل اسی کی ختم ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عمدہ بات کی، عقیدت بھری بات کی، اور حقیقت والی بات کی۔ فرمایا کہ انا نرا ان نسل اولئک الکفرا قد انقطع، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو یہ تانا دیا تھا کہ اس کی نسل ختم ہوگی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی تانا دینے والوں کی اپنی نسل ختم ہو گئی۔ وَنَسْلُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل یوم یزداد وینمو وہکذا یکون الی قیام القیامہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، اللہ کے محبوب کی جو نسل ہے، آل اولاد ہے، وہ ہر روز بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح تا صبح قیامت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھتی رہے گی۔ اور صرف نسل نہیں بڑھ رہی، بلکہ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین علیہم الرحمہ، ایسی ایسی عظیم ہستیاں میرے آقا کی آل اولاد سے پیدا ہوئیں جو علم و عمل کے سمندر تھے، جن کی زندگیوں سے علمی، عملی، فکری استفادہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا، ان کا فیضان جاری رہے گا۔ ایسی عظیم ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اولاد کے اندر پیدا کی ہیں۔ فلمانا انہو یعطیہ نصر یبقى علی مر الزمان، امام رازی لکھتے ہیں اس صورت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نسل ایسی دے گا، اپنے محبوب کو آل اولاد ایسی دے گا کہ جب تک زمانہ باقی ہے، جاری اور ساری ہے، میرے آقا کی نسل بھی جاری اور ساری ہے۔ لیکن سرکار کے خاندان کے جاری اور ساری رہنے میں چونکہ جس عظیم شخصیت کا ایک خاص کردار ہے، حوالہ ہے، نسبت ہے، وہ امام زین العابدین ہیں، تو اس لیے چند باتیں آج کے اس موضوع میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کرنی ہے۔
بہت ساری باتیں ہیں آپ کی سیرت میں سے جن کو موضوع کا عنوان بنایا جا سکتا ہے اور بطور نکات کے آج کے خطبے میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص طور پر دو پہلوؤں پر آج بات ہو، اور وہ بات ایسی ہو جس کو ہم سنیں، سمجھیں اور پھر حسب حیثیت حسب استطاعت ان پر عمل بھی کریں۔ دیکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان، خصوصاً ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان سے جو جو چیز منسوب ہے ہم اس کی عقیدت، ہم اس کی محبت بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آل اولاد تو آل اولاد ہے، لیکن آپ علیہ السلام سے جو چیز ادنا سی نسبت بھی رکھتی ہے اس کا بھی احترام ہمارے دل میں ہے الحمدللہ، اور ہم ان ہستیوں کا ذکر بڑے خلوص سے دل سے سنتے ہیں، کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ سنے ہوئے کا، بولے ہوئے کا جو ایک اثر ہے نا، اس کی جو علامت ہے، نشانی ہے، وقت کا، دور حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اثر ہمارے کردار میں نظر آئے۔ میں نے اس نظریے سے محرم الحرام کے اختتام پر یہ چند گزارشات حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، سوانح اور کردار کے متعلق آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ دو حقوق میں، دو تعلق میں، دو رابطوں میں، دو حوالوں میں اپنے آپ کو کامل اور مکمل کر دیں۔ نمبر ایک خالق کے ساتھ تعلق، نمبر دو اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ اور آپ یقین کیجئے امام زین العابدین رحمہ کی ساری زندگی ایک طرف، لیکن ان کی زندگی کا جو حاصل ہے نا، اور ان کے ماہ و سال کا جو ایک نچوڑ ہے، ان دو رابطوں میں کامل اور مکمل طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کا رب کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بھی مضبوط سے مضبوط تر تھا، اور ان کا مخلوق کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ نہ عبادت میں کمی ہے، نہ رب کے فرائض و واجبات کی پابندی اور استقامت میں کوئی ہلکی سی کمی ہے، کمزوری ہے، اور نہ ہی مخلوق کے حقوق کے ادا کرنے میں کوئی کمی ہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے حضرت امام زین العابدین علیہ رحمہ کی زندگی کا، اور اسی کی آج شدید ضرورت ہے ہم سب کو۔ اس میں کوئی دلیل دینے کی بات نہیں ہے، آپ کو مطمئن کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہمارا رب کے ساتھ رشتہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، مخلوق کے حقوق کو تو ہم نے خیر حیثیت ہی نہیں دی نا کہ وہ بھی کوئی چیز ہے، بس ہم خود ہیں اور کوئی اس جہان میں نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین ایک طرف تو یوں نظر آتے ہیں کہ فرائض و واجبات تو فرائض و واجبات رہے، انہوں نے نفلی عبادات میں بھی کبھی ادنا سستی کا اظہار نہیں کیا، فرائض و واجبات تو فرائض و واجبات رہے۔ ہم اس 15ویں صدی ہجری میں چلو نفلی عبادات میں تو کمزور ہو گئے، کم سے کم فرائض و واجبات میں تو مضبوط ہوتے۔ جب یہ آپ سن رہے ہیں کہ زین العابدین کہا ہی آپ کو اس لیے جاتا ہے لکثرت عبادت ہی، آپ کی عبادت ہی اتنی زیادہ اور کثیر تھی کہ آپ کا نام ہی زین العابدین پڑ گیا، آپ کو لوگ زین العابدین کے لقب سے یاد کرنے لگے، تو بندہ خود فیصلہ کر لے کہ جن کا نام کے ساتھ یہ حوالہ مشہور ہو جائے، سجاد، سب سے زیادہ سجدے کرنے والا، تو انہوں نے اپنے رب کی عبادت کتنی کی ہوگی، رب کو انہوں نے عبادت سے کس طرح راضی کیا ہوگا۔ اب 5 وقت کی نماز، نماز پنجگانہ تو الگ بات ہے، کان لا یدعو قیام اللیل سفرا ولا حضرا، سفر میں ہوتے یا گھر میں ہوتے، حتیٰ کہ لکھنے والوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جن دنوں آپ کربلا کے میدان میں تھے اور کربلا کے واقعہ کے بعد آپ کو زنجیریں لگا دی گئیں، بیڑیاں لگا دی گئیں، اس وقت بھی اتنی آزمائش کے باوجود بھی جو آپ کی رات کی نفلی عبادت کی ایک عادت تھی، استقامت تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ نے قیام اللیل اس کو کسی بھی رات کو چھوڑا نہیں ہے۔ کان یصلی
فی الیومی واللیلتی الف رکعت حتی ماتا، وصال تک، موت تک، وفات تک، اپنی آخری سانس تک کیا معمول رہا کہ دن اور رات میں نماز پنجگانہ کے علاوہ، 5 وقت کی نماز کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی 1000 رکعت نوافل کو نہیں چھوڑا. پوری زندگی آخری دم تک آپ نے 1000 رکعت نوافل کی جو پابندی تھی، ثابت قدمی تھی، اس کو کبھی قضا نہیں کیا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی عالم یہ تھا. اچھا، سب سے بڑھ کر بات جو کرنے اور سننے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے وہ عبادت جو روٹین میں کی جائے. مثال کے طور پر الحمدللہ ہم میں سے کئی حضرات ہیں جو ایک عرصے سے 5 وقت کے پکے نمازی ہیں، اللہ ثابت قدمی دے. جو نہیں پڑھتے اللہ انہیں ہدایت دے. اب دن بھر کا بندہ تھکا ہوا ہو نا، بالکل کوئی حالت ہی نہ ہو، جسم چور ہو چکا ہو نا، لیکن جو نمازی ہے نا، وہ رات کو 2 بجے بھی واپس آیا اور اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اس سے نیند آئے گی نہیں جب تک وہ سجدہ نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. لیکن بعض اوقات یہ سارے کام ہم جیسے دن میں دیگر روٹین میں کرتے ہیں، جی نماز بھی ہماری روٹین میں شامل ہے، ہم اس مد میں، اس ضمن میں کر تو جاتے ہیں، کبھی اس نیت کی وجہ سے اور اس نیت کی سستی اور غفلت کی وجہ سے ہم عبادت کے ذوق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہمیں وہ سجدوں کی لذت، حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس کو روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. امام زین العابدین علیہ الرحمہ نے فقط عبادت نہیں کی، عبادت کا حقیقی تصور بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے، اور عبادت کرنی بھی کیسے ہے. یہ بڑی بات قابل غور ہے. عبادت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کرنی کس مفہوم میں ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو رب کی عبادت کرتے تھے نا، وہ ایک عجیب عالم میں کیا کرتے تھے، ایک عجیب کیفیت میں کیا کرتے تھے. خشوع و خضوع کی جو حالت آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب کی عبادت اس حالت میں کی جاتی ہے. بین وضوئہ وصلاتہ، وضو اور نماز پڑھنے کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے. آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کیا، اور اب وضو سے لے کر نماز میں کھڑے ہونے کے درمیان یہ جو جتنا بھی دورانیہ ہے نا، یہ جو حالت ہوتی تھی نا امام زین العابدین الرحمہ کی، اخذتہ رعدہ، اس دوران، اس وقفے میں آپ کا جسم ہمیشہ کانپتا رہتا تھا. وضو سے لے کر نماز پڑھنے کے درمیان جو وقفہ ہے نا، کپ کپی طاری رہتی تھی. اخذتہ رعدہ، آپ کا جسم کانپتا رہتا تھا. کسی نے کبھی پوچھ لیا کہ یہ کیوں ہے، یہ حالت آپ کے اوپر کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ حالت ہوتی ہے. تو پھر آپ فرماتے تھے، افلا ترون الی من اقوم و الی من ارید ان اناجی، کیا تم غور نہیں کرتے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کس سے مناجات کرنے لگا ہوں، کس سے باتیں کرنے لگا ہوں. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے کوئی استاد غصیلا ہو نا، غصے والا ہو، اور بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو پتہ ہو نا کہ اس استاذ کے پاس جانے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے، تو جب اس بچے کو دیگر بچے پکڑ کر لے کر آتے ہیں نا، استاد تو اپنی کارروائی بعد میں کرتا ہے، لیکن جو حالت بچے کی پہلے ہو چکی ہوتی ہے وہ تو آپ سب سمجھتے ہیں. اچھا، یہ مثال بھی آج کے بچوں کی میں نہیں دے رہا، اب تو وہ حالات نہ رہے ادب اداب کے، روب دبدبے، خوف کے، احترام کے. آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ حضرات کے پاس ایسی کئی مثالیں ہوں گی کہ ہم اسکول میں پڑھے یا مدرسہ میں پڑھے تو کس طرح کے استادوں کا ہمیں سامنا ہوا، کیا حالت ہو جاتی تھی. یہ ایک انسانی مثال ہے جو آپ کے تجربے سے گزر چکی ہے. اگر ایک بچہ اپنے استاذ کے احترام میں آ کر، روب میں آ کر اپنے دل میں اتنا خوف محسوس کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہم جب رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جب ہم رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس نماز کے اندر، اس عبادت میں، تو پھر ہم بھی یہ سوچیں کہ کس کے سامنے پیش ہم ہو رہے ہیں. تب شاید یہ ہم محسوس کریں کہ امام زین العابدین کی یہ کیفیت کیوں ہوتی تھی. اچھا، جو بات میں نے آپ کو حضرت امام زین العابدین علیہ الرحمہ کی بتائی ہے نا، یہ بات میں نے حضرت امام حسن، یعنی جو آپ کے چچا ہیں، ان کے بارے میں بھی بین یہی الفاظ پڑھے ہیں.
اور جو بات امام زین العابدین امام حسن کی ہے، یہی بات میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھی ہے۔ کتاب ادب الدنیا والدین کے اندر خطیب ماوردی علیہ الرحمہ نے یہی الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے یہ حضرت علی کے لیے بھی لکھے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی کا خوف خدا، پھر آگے ان کی اولاد میں منتقل، پھر ان کی اولاد کے اندر منتقل، پھر آگے امام محمد باقر کی حالت۔ امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے لخت جگر ہے نا، امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے آگے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو وصیت کی تھی کہ میرا کفن کوئی اور نیا کپڑا نہیں لینا، جن کپڑوں میں میں نے ساری عمر رب کی نماز پڑھی ہے مجھے انہی کپڑوں کے اندر کفن دینا۔ یہ جو عبادت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خاندان کا جو عبادت کے ساتھ ایک رابطہ ہے، رب کی عبادت کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، یہ جو خصلتیں ہوتی ہیں نا آباء و اجداد کی، اچھی عادتیں جو ہوتی ہیں، اچھائیاں جو ہوتی ہیں، وہ پھر نسلوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف کثرت کے ساتھ عبادت نہیں کی، اس عبادت کا جو ایک تصور حقیقی ہے نا کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا، وہ بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ عبادت کرنے والا رب کی عبادت یوں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ حج کے اوپر گئے نا، اب یہاں کئی حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، خوش نصیب ہیں جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، خوش نصیب ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت سے سعادت مند فرمائے۔ لیکن جب آپ حج پر گئے اور سواری کے اوپر سوار ہوئے، احرام جب بندہ باندھتا ہے نا تو تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ ایک طرح سے نیت ہوتی ہے احرام باندھنے کی، اور آگے عمرہ سارا نظام حج۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی آپ کے ساتھ احرام باندھ لیا۔ اب جب لبیک اللہم لبیک کہنے کی باری آئی نا، جس کا معنی کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، جب یہ تلبیہ بولنے کی لبیک کہنے کی باری آئی تو آپ خاموش ہیں۔ لما احرم اصفر لونہ، آپ کا رنگ زرد ہو چکا ہے، احرام باندھنے کے بعد آپ کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ وانتفض، اور آپ کا جسم جو ہے یہ ایسے ہی کپ کپا رہا ہے، کپ کپی تاری ہے آپ کے جسم کے اوپر۔ ساتھیوں نے کہا لیما لا تلبی، آپ تلبیہ کیوں نہیں کہہ رہے، آپ لبیک اللہم لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ دوستوں نے نیت کر لی ہے، آپ بھی نیت کریں، پھر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ انی اخشی ان اقول لبیک ویقال لی لا لبیک، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کہیں مجھے یہ نہ جواب دے دیا جائے کہ تیری حاضری قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچ بھی رہے ہیں اور آپ کا رنگ زرد پڑ گیا، محض یہ نہیں کہ سوچ رہے ہیں، ایسی حقیقت میں ڈوب کر سوچ رہے ہیں کہ اس کا اثر رنگ سے نظر آ رہا ہے، رنگ تبدیل ہو گیا کہ اندرونی کیفیت خوف خدا کی یہ ہو گئی۔ ساتھیوں نے دل باندھا، سنبھالا دیا، حوصلہ دیا، بڑی مشکل سے ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلا لبیک، غشا علیہ وسقط عن راحلتہ، لبیک کہنے کی دیر تھی کہ آپ پر بے ہوشی طاری اور اپنی سواری سے نیچے گر گئے۔ کون؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرات بارہا عمرہ کر چکے، حج پڑھ چکے، حاجی سے الحاج ہو چکے، انہوں نے کئی بار احرام باندھا۔ احرام جو ہے وہ کفن نما ہے، جیسے کفن سلا ہوا نہیں ہوتا، احرام بھی سلا ہوا نہیں ہوتا، دو چادریں ہوتی ہیں۔ اسی خوف خدا کو تو طاری کرنے کے لیے احرام کا کپڑا سفید رکھا گیا، تاکہ تم یہ احرام باندھو تو دراصل اپنی موت کو یاد کرو کہ خدا کے سامنے تمہیں کس طرح پیش ہونا ہے۔ اور عملی طور پر اپنے کردار سے ہمیں یہ کس نے سمجھایا؟ خاندان رسول کے عظیم چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین نے سمجھایا کہ جب رب کا فرض اور واجب ادا کیا جاتا ہے تو کس کیفیت سے ادا کیا جاتا ہے، ایک ہے روٹین میں۔ اب تو عمرہ اور حج کو ایک سیر و سیاحت میں زیادہ لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، لیکن ان ہستیوں نے جو عبادات رب کی ہیں، جو ریاستیں رب کی ہیں، وہ محض روٹین اور عادت کی وجہ سے نہیں کی، انہوں نے بندگی کا مطلب سمجھا ہے کہ ابدیت کا حق کس کو جاتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے جو اپنے رب کی عبادت صرف خوف کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ ڈرتے ہیں، صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں، تلک عبادت العبید، یہ غلامانہ عبادت ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی عبادت کسی لالچ میں کرتے ہیں، تلک عبادت التجار، یہ کاروباری لوگوں کی عبادت ہے کہ لالچ میں کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا تِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، پھر فرماتے تھے جو لوگ اپنے رب کی عبادت صرف رب کے شکر میں کرتے ہیں نا، یہ ہے اصل مومن کی عبادت۔
کہ خوف تو ہے دل میں، آخر رب کا خوف ضروری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ماورا ہو جائے کہ رب کی ذات اس لائق ہے کہ ہمارا سر اس کے آگے جھکا رہے، رب کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم سر بسجود ہو جائیں، ہم سجدوں میں مصروف رہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی کا تصور عبادت یہ تھا۔ اب عبادت ہو لیکن عبادت کے ثمرات اور فوائد اور اس کا نتیجہ ہمارے عمل سے معاشرے میں نظر نہ آئے تو یوں سمجھیں عبادت نے ہمیں اپنا رنگ دکھایا نہیں ہے، اور ہم نے عبادت کو عبادت کی حیثیت سے کیا بھی نہیں ہے۔ بات پھر وہی ہو رہی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز صرف روٹین کی وجہ سے پڑھی ہے، لیکن اصل سجدہ جو رکھا گیا ہے، عبادت رکھی گئی ہے، وہ صرف اس نقطہ نظر سے ہے کہ سجدے کرنے والے کے جو دل ہوتے ہیں وہ دل بڑے نرم ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ بڑی نیک ہوتی ہیں، سجدہ کرنے والوں کا جو معاشرے کے اندر کردار ہوتا ہے وہ بڑا نفع مند ہوتا ہے۔ یہ عبادت رکھی ہی اس لیے گئی ہے۔ اب عبادت ہو لیکن مخلوق کا دل میں درد نہ ہو، مخلوق کا دل میں احساس نہ ہو، تو پھر یوں سمجھیے کہ عبادت کے یہ فوائد جو ہیں ان سے ابھی تک ہم محروم ہیں۔ امام زین العابدین علیہ رحمہ نے عبادت بھی کر کے دکھائی، اور پھر اس عبادت کے جو ثمرات تھے، فوائد تھے، وہ بھی ہمیں دکھا دیے۔ میں نے شروع میں کہا کہ امام زین العابدین کے زندگی پر ہم نے 2 پہلوؤں سے بات کرنی ہے، ایک ان کا رب سے رشتہ کیسا تھا، نمبر 2 مخلوق سے ان کا کیسا رشتہ تھا۔ آج جو اس وقت جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، اندرون سندھ میں سیلاب زدگان کی قسمہ پرسی والی حالت ہے نا، بے بسی اور بے کسی والی جو حالت ہے نا، کم سے کم ایک نرم دل آدمی ان ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتا، اس کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ بڑے کوئی چوڑے سینے والے لوگ ہوتے ہوں گے، کوئی دل گردے والے لوگ ہوتے ہوں گے جو روز اس کو دیکھتے بھی ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، اور ہماری ایک بڑی عجیب سی عادت ہو گئی ہے کہ 4 بندوں میں بیٹھ کر اس طرح کے حالات کا صرف ہلکا سا تبصرہ کیا، ٹھنڈی آہ بھری اور تھوڑا سا افسوس والے کلمات ادا کیے، یہ لفظ بول دیے، بس یار، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر جہاں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمارے علاقوں سے اس آفت سے بچا رکھا ہے، یہ صرف کافی نہیں ہے شکر ادا کرنا، ہمیں ان کے درد کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ یہ بھی انسانیت کی مثال ہے، یہ بھی انسانیت کی علامت ہے، یہ بھی ایک با کردار اور درد مند انسان کی نشانی ہے کہ وہ صرف اس بات پر شکر نہیں ادا کرتا کہ خدا کا شکر ہے میں بچ گیا، نہیں، وہ اس درد کو بھی، بے چینی کو بھی محسوس کرتا ہے جو اس کے مسلمان بھائی اس وقت سامنا کر رہے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے امام زین العابدین کا تذکرہ چھیڑنے کا ایک سب سے بڑا جو سبب ہے وہ موجودہ حالات میں سیلاب زدگان کی کیفیت بھی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت سے جو محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور اسے اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کی سیرت کے وہ پہلو کیوں بھول جاتے ہیں جو خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں، جو مخلوق خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان حضرات کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حسب حیثیت، حسب استطاعت اپنے طور پر، ایک تو ہماری بڑی عجیب سی حالت ہو گئی ہے کہ ہم نے ان حالات میں بھی صرف سیاسی تنقید کرنی ہے۔ جناب دیکھیں جی حالات ملک کے کیا ہو رہے ہیں اور اس وقت کیسے سیلاب میں ملک ڈوبا ہوا ہے اور لوگ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، واقعی وہ بے ضمیر لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن بھائی ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھول جائیں کہ سارے کام حکومت نے نہیں کرنے ہوتے، ہم نے اپنے طور پر بھی مل کر کچھ نہ کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہیں، تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات ہیں، سیاسی سماجی شخصیات ہیں، اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، وہ صاحب خیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، مل جل کر غریب امیر سارے مل کر شہر کے اندر کوئی بااعتماد گروپ ہو، کوئی ساتھیوں کا کوئی نہ کوئی ایک گروہ ہو ایسا جن کے اوپر بھروسہ ہو، مل کر ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان غرباء کے ساتھ امداد کر سکتے ہیں۔ آخر مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے اندر کوئی 10,000 کی مثال کے طور پر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں اس حیثیت میں نہیں ہوں، تو کیا میں 5,000 کی حیثیت میں بھی نہیں ہوں؟ اگر 5,000 کی حیثیت میں بھی نہیں ہوں تو کیا میں 1,000 دینے کی بھی سخت نہیں رکھتا؟ اگر میں بالفرض 1,000 دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، کیا میرے پاس 500 کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ میرے پاس 500 کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کیا میرے پاس 100 کی گنجائش ہے؟ جی 100 کی گنجائش ہے، 100 دیا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اصل یہ سوال ہے جو ہمارے اوپر ہے۔
ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے. ہم صرف تبصرے کر کے, اچھا جناب جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ انہوں نے شیئر کر دی اور انہوں نے سمجھا ہم نے یہ حق ادا کر دیا ہے کہ دیکھو جی سیلاب زدگان کی حالت ہم اپنے جو فرینڈ ہیں نا جو ہمارے رابطے میں ہم ان کو بتا رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, یہ قدم بڑھانے کا وقت ہوتا ہے, یہ حصہ لینے کا وقت ہوتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے گئے نا, ان کا وقت وفات قریب تھا, وہ مرض موت میں تھے, ان کا وقت وفات بالکل قریب تھا. اب حضرت اسامہ بن زید ان سے آپ علیہ السلام بڑی بے پناہ محبت کرتے تھے, کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے نا حضرت زید, یہ ان کے بیٹے تھے, اور سرکار ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. یہاں تک فرمایا کہ جو اسامہ سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرے گا. یہ محبوب رسول تھے. سب صحابہ کرام حضرت اسامہ بن زید کی بڑی عزت کیا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے محبوب جو ان سے محبت کرتے تھے. امام زین العابدین جب آئے تو اسامہ بن زید رو رہے تھے. آپ نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ میرے اوپر 15,000 کا قرض ہے. 15,000 دینار, دینار سونے کی کرنسی, سونے کا سکہ ہوتا تھا. میرے اوپر 15,000 دینار کا قرض ہے, اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں زندگی میں اپنا قرض اتار دوں اور رب کی بارگاہ میں جاؤں تو بندے کا میرے اوپر کوئی حق نہ ہو. دیکھیے سنجیدگی, دیکھیے ہماری سستیاں, دیکھیے کہ جس سے کوئی گنجائش کے باوجود بھی ہم نے زندگی میں قرض نہیں اتارنا, مرنے کے بعد لوگوں نے دروازے آ کر کھٹکھٹانے ہیں. اسامہ بن زید رو رہے ہیں کہ یہ قرض اتر جاتا تو اچھا ہوتا. 15,000 دینار کا جب میں نے حساب لگایا نا, موجودہ اپنی پاکستانی کرنسی کے مطابق 20 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے. کیا بول رہا ہوں میں جناب؟ 20 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے 15,000 دینار اگر سونے کی اس کرنسی کا ذرا حساب لگایا جائے. امام زین العابدین نے فرمایا آپ مطمئن ہو جائیں, ہی علیہ, یہ میرے ذمہ آیا, ووفاہا, اور امام زین العابدین نے اسامہ بن زید کے 15,000 دینار کا قرض ادا کر دیا. یہ درد تھا ان کے دلوں میں. انہوں نے صرف عبادتیں نہیں کی, انہوں نے صرف حضور کی نسبت کے اوپر اکتفا نہیں کیا کہ ہمارے لیے تو اتنا فخر کافی ہے کہ ہم نبی کی اولاد سے ہیں. نہیں, انہوں نے امت کے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی, ہم 10 روپے دیتے ہیں جی, یہ مولوی صاحب کو بول دینا مسجد میں جو سپیکر پر اعلان کر رہا ہے جمعے کے چندے میں, یہ کس نے دیا ہے, کس کے لیے دیا ہے. ہماری تو یہ حالت ہے. ہمیں وہ خدمت خلق اچھی لگتی ہے جس میں کوئی فوٹو سیشن کا پروگرام بھی ہو, ہماری تصویریں بھی جناب فیس بک کے اوپر جناب چڑھ جائیں اور پتہ چلے بھائی کس نے یہ کام کیا ہے. ہم تو 5 کلو کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہوتے, تو جب تک فوٹو نہیں بنوائیں تب تک ہمارا گزارا نہیں ہوتا. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خادم خلق تھے, لیکن خاموش خادم خلق تھے. امام ذہبی جن کا وصال 848 ہجری کے اندر, وہ بڑے مشہور مورخ ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ یہ سمجھا کرتے تھے یہ کیسا سید ہے جو سخاوت کرتا ہمیں نظر نہیں آتا, سید تو بڑا سخی ہوتا ہے. لیکن جب امام زین العابدین کا وصال ہوا تب خلقت کو پتہ چلا کہ امام زین العابدین صرف سخی نہیں تھے, سخیوں کے سردار تھے. صرف سخی نہیں تھے, سخیوں کے سردار تھے. سیلاب زدگان کی موجودہ حالت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذرا دل میں رکھیے گا, اس کو دل میں جگہ دیجیے. امام زین العابدین, ان ہستیوں سے محبت کا مطلب سمجھیے. جس وقت امام زین العابدین کا وصال ہوا تھا نا, فجعلوا ينظرون الى آثار السواد بظهره, غسل دینے والوں نے دیکھا کہ کمر کے اوپر, پشت کے اوپر, ان کندھوں کے بیچ کالے کالے دھبے ہیں, کالے کالے نشانات ہیں. وہ لوگ حیران ہو گئے کہ سارا بدن نورانی ماشاءاللہ. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ تو نورانی بدن کے لوگ تھے, سب بدن ماشاءاللہ چمک دمک رہا ہے, لیکن یہ کالے نشانات کمر کے اوپر کہاں سے آ گئے؟ جیسے کوئی مزدور پلےدار کے جیسے کوئی نشانات ہوتے ہیں, جس نے ساری عمر کو مزدوریاں کی ہوں اور کمر کے اوپر کوئی بوجھ اٹھایا ہو. انہوں نے جو قریبی خادم تھا نا ان کو پکڑا اور کہا یہ بتائیں یہ کالے نشانات کمر کے اوپر کیوں ہیں؟ اس قریبی خادم نے بتایا کہ مجھے زندگی میں اجازت نہیں تھی اس رات سے پردہ اٹھانے کی. اب حضرت کے وصال کے بعد میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کان یحمل جرب الدقیق لیلا علی ظہرہ, جب رات ڈھل جاتی تھی نا تو آٹے کے تھیلے حضرت خود اپنے کندھوں پر, اپنی پشت پر اٹھاتے تھے اور مدینہ شریف کے غرباء کے گھروں میں رات کو جا کر رکھ کر آیا کرتے تھے. دن میں یہ کام نہیں کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چل سکے کہ یہ ہماری خدمت کر کون رہا ہے. ریاکاری سے بچتے ہوئے, خلوص سے دل, صرف رب کی رضا کے لیے کہ ان کی ان نیکیوں کا گواہ صرف اور صرف رب ہو. ہمیں بھی وہ نیکیاں تو کرنی چاہیے جن کے گواہ باقی تو سب ہیں, اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ان نیکیوں کا چرچا لوگ کریں, اور وہ نہ کر سکے تو پیٹ کا مروڑ ہی ختم نہ ہو جب تک ہم لوگوں کو نہ بتائے کہ میں نے کیا کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے فلاں کے لیے وہ کیا ہے. نہیں بھائی,
امام زین العابدین کا کردار ہمارے سامنے ہے. راتوں کو اٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتے تھے اور اتنا کیا کہ کمر کے اوپر نشانات پڑ گئے. مدینہ شریف کے جو غربات ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں رات کو تھیلا رکھ کر کون جاتا ہے راشن پانی کا. امام ذہبی اسی تاریخ میں تاریخ اسلام کی دوسری جلد کے اندر یہ الفاظ لکھ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کان یعول میت اہل بیت بالمدینہ. مدینہ شریف کے 100 گھر ایسے تھے, 100 گھر جن کا راشن پانی اخراجات امام زین العابدین نے اٹھا رکھا تھا. 100 گھروں کو وہ پال رہے تھے. لیکن یہ راز کب کھلا؟ ان کے وصال کے بعد. آج ضرورت ہے اس چیز کی. جو حالات ہمارے سامنے ہیں, سیلاب زدگان کے ہمارے سامنے حالات ہیں, یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہم جتنا ہو سکے عملی کوئی اقدامات اٹھائیں, محض باتیں نہیں کریں, محض ٹھنڈی آہیں نہیں بھریں, کوئی عملی اقدامات اٹھائیں کہ ہم اپنی اپنی پوزیشن معاشی حیثیت کے مطابق ہماری کوشش ہو کہ ہمارے شہر سے بھی, ہمارے ان جاننے والے دوستوں کی طرف سے بھی کوئی ایسے افراد کا یہ ایک ملا جلا رد عمل ہو اور ان کی طرف سے یہ ایک خدمت ہو, ان کا تعاون ہو کہ جتنا ہو سکے کسی نہ کسی ایک آدھ فیملی کے ساتھ ہمارا یہ مالی تعاون ضرور پہنچنا چاہیے. اسی امید کے ساتھ میں نے آج کا یہ موضوع چھیڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں